دیکھیے، اعتراض کرنے والے تو روز اول سے اعتراض کرتے آئے. جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، رحمانی قوتیں اور شیطانی قوتیں یہ روز اول سے انسان کے ساتھ موجود ہیں. حزب اللہ اور حزب الشیطان کی جنگ جب سے انسان معرض وجود میں آیا ہے، انسان کی تخلیق ہوئی ہے، یہ دونوں قوتیں موجود ہیں. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی جب انہوں نے اسلام کا علم بلند کیا تو اسلام فوبیا تو تب سے موجود تھا. وہ کہ اس کی جدید اصطلاح اسلام فوبیا کے نام سے نہیں تھی، لیکن جس طرح کے الزامات آج اسلام پہ لگے ہوئے اسی طرح کے الزامات تب بھی لگتے تھے. اللہ کے نبی کے حوالے سے ان پر اعتراضات، ان پر الزامات، ان کی گستاخیوں کا سلسلہ تو ان کی بحثت کے ساتھ شروع ہو گیا تھا. اور ایک صحابی رسول حضرت طفیل بن عمر ان کا نام ہے، وہ جب مکہ کی طرف آئے اور ان کے دل میں اسلام کے حوالے سے ایک مثبت خلش موجود تھی، تو وہاں کے مشرکین نے انہیں کہا کہ ہرگز محمد نامی شخص کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا. وہ تو جادوگر ہے، وہ تو کاہن ہے، اس کی زبان میں ایک ایسی سحر انگیزی ہے کہ جو اس کے ساتھ بات کرتا ہے اسی کے گن گانے لگتا ہے، لہذا ہرگز اس کے پاس نہیں جانا. اور ان کے ذہن میں وہ اس وقت کا اسلام و فوبیا اس قدر بیٹھ گیا کہ انہیں کہیں شک یہ پڑ گیا کہ کہیں میں راستے میں چل رہا ہوں گا تو محمد کی آواز صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے. انہوں نے اپنے کانوں میں روئیاں ڈال دی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو سلیم الفطرت دل ہوتا ہے، جو سلیم الفطرت ذہن ہوتا ہے، وہ زیادہ عرصے تک حق سے دور نہیں رہ سکتا، وہ بالآخر حق تک پہنچتا ہے. جب انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی دعوت کسی وسیلے سے سنی، قرآن کے مقدس الفاظ ان کے کانوں سے ٹکرائے، ان کے سماعتوں سے ٹکرائے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا. بعد ازاں بھی دیکھیں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پر اعتراضات لگتے رہے. اسلام کے نظریہ حق پہ پہلے دن سے اعتراضات لگتے رہے. پھر بعد ازاں جب جنگ و جدل کا دور ہوا، جب مختلف قسم کے مسائل درپیش آئے، تو تب بھی ان پر اعتراضات اور الزامات کا سلسلہ جاری رہا. جدید دور میں جو 2001 میں 9/11 کا واقعہ ہوا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا، یہ بات یاد رکھیے آپ سارے یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن ہونے کی حیثیت سے آپ کے حوالے سے میں یہ خوشگوانی رکھ رہا ہوں کہ ایک وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جو میڈیا اپنے زور کی بنیاد پہ لوگوں کے ذہنوں میں انڈیل دیتا ہے. ایک تو وہ بیانیہ ہوتا ہے، ایک کسی بھی معاملے کا حقیقی بیانیہ ہوتا ہے. اور آج کے دور میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس کے پاس قوت ہوتی ہے، جس کے پاس مشینری ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کا بیانیہ پوری دنیا کے اوپر قائم کرتا ہے. اور میڈیا اس میں اس کے حوالے سے جو کلیدی کردار ہوتا ہے وہ میڈیا کا ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا کا میڈیا چند ایک جو اشرافیہ ہے، جو جھوٹ کے پلندے بڑے بڑے پہاڑ کی صورت میں جو عالمی لیڈرز ہیں، یہ ساری کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری جو چیز ہے کہ جو باطل ہوتا ہے، وہ جو اس کا اپنے ذہن کے اندر ایک ورلڈ آرڈر ہوتا ہے، وہ اس کے نفاذ کے لیے 100 150 200 400 1000 اور لاکھوں کی تعداد میں بندے مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. جب وہ اپنا بیانیہ تھرو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی واقعہ کہ جس کی بنیاد پہ وہ پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے، اور پھر توجہ مبذول کرنے کے بعد پھر وہ بیانیہ تھرو کرتا ہے اور اس بیانیہ کی بنیاد پہ وہ کچھ عمل کرتا ہے. اسی کی ایک زندہ و جاوید مثال کہ جو ہماری زندگیوں کے اندر رونما ہوئی وہ 9/11 کا واقعہ تھا. کارندوں نے، کرنے والوں نے، کرم فرماؤں نے وہ واقعہ کیا.